اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی جو ہے ترقی کرے، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کے اندر ریل پیل ہو جائے اور آپ کے پروفٹ کے اندر، آپ کی سیل کے اندر بے تحاشا اضافہ ہو جائے، تو آپ کو صرف ان 3 سٹیپس کے اوپر فالو کرنا ہے۔ ان 3 سٹیپس کو لے کر آپ نے اپنے کاروبار کا سارا جو اس کا جسم ہے، اس کا حجم ہے، وہ بنانا ہے۔ آپ نے تمام تر چیزیں ان جو ہے 3 پوائنٹس کے اوپر رکھ کر اپنے کاروبار کو سٹارٹ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کاروبار ہے، کھانے سے لے کر پینے سے لے کر اور کپڑوں سے لے کر اسٹڈی۔ تو یہ 3 جو پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس چیز کا میں خود بھی وکٹم ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایز اے خود بزنس مین ہوں چھوٹا سا، اور میں نے اس چیز کو خود جو ہے ایکسپیرینس کیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ تو میرا نام ہے عطا محمد، ایئر ایکٹیو ویئر کی طرف سے میں ہوں عطا محمد، اور آپ میرا چینل واچ کر رہے ہیں فیشن ود عطا محمد۔ صبح کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، ایک نئی جو ہے ٹاپک کے اوپر بات کی جائے گی، اور ایک بزنس والوں کے لیے جو اس ٹائم میرے خیال سے تقریباً 80% طبقہ ہے جو بزنس کے حوالے سے پریشان ہے۔ میں خود بھی تھا، لیکن الحمدللہ جب ان 3 سٹیپس کو فالو کیا، اور ایک چیز اور مزید اس میں ایڈیشن کروں گا، جو چوتھا سٹیپ ہے، جو میرا خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کچھ لوگ اس چیز کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، لیکن میرے خیال سے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اس کو بھی لے کر ہم 4 پوائنٹس کو آج ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں نہ کیا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کا، کیونکہ آپ کی وجہ سے مجھے بھائی ڈالرز ملنے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کو بھی ڈالرز مل سکتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کو بھی فائدہ، میری وجہ سے آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا کر جو ہے فائدے میں رہ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ جو پوائنٹ ہے، مین پوائنٹ ہے، چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اکثر میں بھی ویڈیو جب دیکھتا تھا تو وہ لوگ مین ویڈیو بتاتے نہیں ہیں، پوائنٹ بتاتے نہیں ہیں، لیکن لمبی گھسیٹتے رہتے ہیں ویڈیو۔ تو میں ویڈیو بناؤں گا شارٹ، اور مین 3 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے، جو مین پوائنٹ ہے، کہ ذخیرہ اندوزی سے آپ نے پرہیز کرنا۔ آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، آپ نے ذخیرہ نہیں کرنا، آپ نے جو ہے اس کو جمع نہیں کرنا کہ یار آج یہ 10 روپے کا، مجھے پتہ ہے کہ آج میں 10 روپے کے لحاظ سے اتنا پیس خرید سکتا ہوں، اتنی چیزیں لے سکتا ہوں، اتنا KG لے سکتا ہوں، یا اتنے پیس لے سکتا ہوں، تو میں اس کو ذرا اسٹور کر لوں، کل جب اس کی قیمت مہنگی ہوگی تو میں اس کو بیچوں گا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کر کے تو وہ زیادہ نفع کما سکتا ہے، لیکن یہ بات صرف اس کے کیلکولیشن کے مطابق، اس کے دماغ کے مطابق تو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اگر ایکچوئل کیلکولیشنز کی جائیں، ایکچوئل بات کی جائے، تو یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اسلامی طور پر بھی، اور کیلکولیٹڈ طریقے سے بھی آپ اس کو میئر کر لیں گے تب بھی اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگی۔ وہ کیسے؟ لیٹ سپوز کہ آج ایک پیٹرول کی قیمت تھی، ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ 100 روپے لیٹر، ٹھیک ہے؟ اور کل آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے پیٹرول جو ہے وہ کتنے روپے لیٹر ہو جائے گا، وہ 150 روپے لیٹر ہوگا۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ میں یار 100 لیٹر پیٹرول لے لوں، ٹھیک ہے، جو کہ 10,000 روپے کا آ جائے گا، اور جب میں اس کو بیچوں گا تو یہ 5,000 روپے پروفٹ مجھے دے کر جائے گا۔ ایسے ہی ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہی، مجھے بھی سمجھ آ رہی، بالکل ایگزیکٹ ہے۔ لیکن ایک چیز یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے اس دور کے اندر۔ آپ تھوڑے سے ٹائم ٹیبل، نہیں کہ میں ایک دن کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب آپ اس کو اوور آل دیکھیں گے، اگر آپ ایک لمبی ذخیرہ اندوزی کرنے چاہ رہے ہیں، جس طرح چاولوں کی ہوتی ہے، جس طرح گندم کی ہوتی ہے، جس طرح کپڑے کی ہوتی ہے، اس طرح لمبی ذخیرہ اندوزی کرنے جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو پیسہ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ لیٹ سپوز کہ جب میرا پاس وہ 100 لیٹر پیٹرول ہو گیا ختم، تو میں نے اب کتنے کا پیٹرول ڈلوانا ہے؟ 1,500 روپے کا ہی۔ تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ آپ کتنے دن تک وہ ذخیرہ ہوئی چیز کو یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پروفٹ ہو گیا، لیکن وہ ایک آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے اگر 50% پروفٹ ہے، تو وہ 50% نہیں، وہ تقریباً 10 to 15% آپ کو پروفٹ ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ اگر آپ اس کو کم
यानी कि उसी प्राइस में लेके कम दामत यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट रख के बेच देते हैं और उसकी आई चलाई रखते हैं। मतलब आई चलाई का मतलब उसको चेन में रखते हैं, पैसे को सर्कुलेट करते हैं। तो आप 5,000 से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नुकसान कहने लगा था, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक था फर्स्ट पॉइंट कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। इस्लाम में भी हराम है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के सख्त कार्रवाई की जाती है, तो सख्त वजह भी हैं इसके हवाले से। जो दूसरा पॉइंट है कि कम मार्जिन रखना, ठीक है, कम प्रॉफिट कमाना, इसे कहते हैं ना नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करना, ये भी कारोबार का हुस्न है, ये भी कारोबार का दूसरा मेन पॉइंट है मेरे भाइयों। जिस तरह एक दौर था जब मेरा दिल करता था कि यार अगर 1000 की चीज़ें तो मैं 2000 की बेचूं, 1000 के साथ 1000 कमा लूँ। लेकिन क्या होता था कि वो 1000 के साथ 1000 तो कमाया नहीं जाता था, लेकिन क्या हो जाता था, कस्टमर एक जो था वो ख़राब हो जाता था। कस्टमर की जो एक वो समझ लें साइकी थी कि यार बहुत महंगी चीज़ है, 100 में से 2 लोग ले जाते थे, 4 लोग ले जाते थे। बनता था कि यार ये बंदा जो है ले गया, मैंने इसे 1000 से 1000 कमा लिया है तो बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ। लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। एक अगर उसकी एक्चुअल मैं आपको बताऊं कि अगर 100 कस्टमर आया, 100 में से 4 लेके गए हैं, तो 4 असल में मेरे कस्टमर बने हैं। हो सकता है कि जब वो कस्टमर उनको उसकी ज़रूरत हो उस टाइम पर तो उन्होंने मेरे से महंगा ख़रीद लिया हो, लेकिन जब उनको मार्केट में वही चीज़ कोई बंदा अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए चीज़ें अपना बिज़नेस जो है वो चला रहा होगा, तो वो हमेशा उसी के पास जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप ज़ख़ीरा नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें, एक माकूल सा प्रॉफिट रखें कि जिसमें आपके सारे एक्सपेंस घर के हों, चाहे वो दुकान के हों, चाहे वो आपके हों, निकल जाएं अगर आप जो है उसकी सेल्स ज़्यादा कर सकें। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है एक 3 महीनों के अंदर अंदर कि मैंने अपने प्रॉफिट के अंदर कमी की है और नीयत की कि या अल्लाह मैं अपनी प्रॉफिट में कमी कर रहा हूँ, इससे लोगों को भी फ़ायदा दे और मुझे भी फ़ायदा दे। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे मुझे बड़ा ही फ़ायदा हुआ। अब मैं उसको फ़ायदा क्या बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ कि लेट्स सपोज मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये डिस्कशन की थी कि जैसे मैं अगर बात करूं कि मैंने क्या किया कि मैंने जहाँ 4 लोगों को बेचता था, वहाँ मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं कम अपना मार्जिन कम करके ज़्यादा लोगों तक अगर मैं बेचूंगा, लेट्स सपोज कि अगर वो 4 से 40 लोगों के दरमियान में वो चीज़ बिक जाती है, यानी कि पहले 4 को बेच रहा था, अब मैं 40 को बेच रहा हूँ, तो 40 के क्या कस्टमर लेके आएंगे, 40 मेरे साथ 40 कस्टमर और लेके आएंगे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। वैसे मैंने जो एक चीज़ नोट किया है, कोई अपने भाई को ले आता है, कोई अपने कज़न को ले आता है, कोई अपने चाचू को ले आता है, कोई अपने ताए को, अपने दोस्तों को, दोस्त फिर आगे रिकमेंड करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक चेन वर्क बन जाती है। इस टाइम मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैं आज अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट देख रहा था, जिसमें सेव्ड कॉन्टेक्ट लिस्ट जो उसमें कह सकता हूँ, तो वो थी तकरीबन 10,000 के करीब। तो ये वो कॉन्टेक्ट्स हैं, वो लोग हैं जो मेरे से बाय जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे एक दफ़ा मैसेज किया है। 10,000 में से अगर मैं देखा जाए तो मुझे कम से कम भी मैंने आज उस दिन एक अपने लेबल्स को देख रहा था, तो तब मैंने प्रॉपर लेबल नहीं कर रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रॉपर लेबलिंग पे आए हैं तो आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे मिलते जाते हैं कि यार 10,000 कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई है। वॉच मेरा जो है स्टेटस इतने लोग देखते हैं, अगर मेरा कम से कम जो स्टेटस है वो 2200-2300 लोग देखते हैं। मैं आपको सीधी बात साफ साफ बता रहा हूँ, ताकि आप भी इसे सीखें और लोगों को सिखाएं और खुद भी फ़ायदा लें और लोगों को भी फ़ायदा दें। तो ये बात हो गई कि जब वो ज़्यादा लोगों में चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी तो आपका ज़्यादा कस्टमर बनता जाएगा और आपका जो मार्जिन है, आपका प्रॉफिट है, अगर आप 4 बेच के खुश हो लेते थे कि यार मुझे 4,000 बच गया, जब आप 40 लोगों को बेचेंगे तो तब आपकी सेल भी ज़्यादा होगी, आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर ये 2 पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। एंड नंबर 3 पॉइंट जो मेन पॉइंट आता है, कहीं जहन से ना निकल जाए, तो निकल गया क्या करें, रात सोया नहीं हूँ, काम काम शाम ज़रा देख रहा था। जो मेन 3 पॉइंट अब मैं आपको बताने लगा कि नकद लें और नकद बेचें। ये क्या है, कैश टू कैश। ये समझ नहीं आई मुझे। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि आप कैश में, और कैश में बड़ी बरकत है, ये चीज़ का एक्सपीरियंस मैं
خود کر چکا ہوں اور ڈیلی اس چیز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ ہر پل اس چیز کا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ جس چیز کو ہم لوگ کیش لے کے آتے ہیں اس کی سپیڈ باقی مال سے جو ہم نے ادھار اٹھایا ہوتا ہے 6 گنا تیز ہوتی ہے جو کیش والا مال ہوتا ہے. اور یہی حضرت عثمان غنی کا بھی ایک طریقہ کار تھا کہ وہ کیش کو پریفرنس کرتے تھے, کیش چیزیں اٹھاتے تھے اور کیش ہی بیچ دیتے تھے, نہ ادھار اٹھاتے تھے نہ ادھار بیچتے تھے. اب اگر بات کروں, جب میں شاپ نمبر 20 مکہ پلازا بیسمنٹ میں ہوا کرتا تھا تو میرے سامنے والے اسد اللہ بٹ صاحب تھے, تو ان سے میری ڈسکشن ہوتی تھی کہ بٹ صاحب آپ کی جتنا مطلب ان کا ایک شاپ کے لحاظ سے میں کیا بتا رہا ہوں 20-22 سال ہو گئے تھے ان کو جگہ شاپ بنائے ہوئے, اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ادھار لیتے تھے اور آگے ادھار ہی بیچ دیتے, تو سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ آئی چلائی کر رہے ہیں بہت زیادہ. ایٹ دی اینڈ میرا خیال سے جو انہوں نے مجھے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ 15 سے 20 لاکھ یا 25 سے 30 لاکھ اس کے ایک رینج قریب 30 کے رینج, یعنی 30 سے کم تھا, 30 لاکھ سے کم رینج کا ان کے اوپر قرضہ تھا جو ان نے لوگوں سے لینا تھا. یہ وہ قرضہ تھا جو انہوں نے لوگوں سے لینا تھا, اور وہ جن کو دینا تھا ان کو تو وہ دے چکے تھے, ٹھیک ہے, جن سے قرض لیا تھا, کیونکہ وہ تو معاف نہیں کرتے. اب وہ کسی کا آپ 5 لاکھ دینا ہو وہ تو آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اور کسی کا آپ نے 5 لاکھ دینا 5,000 دینا ہو تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے, کیونکہ وہ چھوٹی رقم سمجھ کے معاف کر دے گا آپ کو, لیکن 5 لاکھ والا کبھی معاف نہیں کرے گا, ٹو بی آنیسٹ. ہاں, اگر اس کو اللہ نے اتنا دیا ہو کہ وہ معاف کر دے تو وہ 100 میں سے 1 مثال آپ کو مل سکتی ہے. تھرڈ پوائنٹ جو میں نے آپ بتایا آپ کو کہ نقد لیں اور نقد بھیجیں, یہ مین پوائنٹ ہے کاروبار کا حسن, کاروبار کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ کیا کریں, کیش لیں تاکہ اگلے کو بھی فائدہ ہو. اور ایک چیز میں بتاتا چلوں, جب آپ کیش لینے کی کوشش کریں کسی چیز سے بھی, لیٹس سپوز کہ 100 پیسز میں بندہ ہے مجھے پسند آ جاتا ہے, اکثر میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, حالانکہ میں اپنی مینوفیکچرنگ ہونے کے بعد بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے چھوٹا یونٹ ہے تو بندے تھوڑے ہیں, لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے, اکثر لائٹ بھی کمی تنگ کرتی, تو میں ذرا باہر میں دیکھ لیتا ہوں کہ کسی کے پاس اگر کوئی اسٹاک پڑا ہوا ہے بلک کوانٹٹی کے اندر تو میں اسے بائی کر لیتا ہوں اور بائی کر کے میں بیچ دیتا ہوں. تو میں یہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ مجھے 100 کا 100 پیس اٹھوا دو. اس کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یار اگر لیٹس سپوز کہ میں اس کو 2 صورتیں رکھتا ہوں میرے سامنے, ہمیشہ کوئی بھی کاروباری آدمی ہوگا جو گارمنٹس کا کام کرتا ہے تو وہ 2 آپ کے سامنے شرطیں رکھتا ہے, جو اگر آپ کا فیس ویلیو اس کو پتہ ہے اور اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, وہ آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے, تو وہ کہے گا کیش کا یہ ریٹ ہے اور نقد اور ادھار کا یہ ریٹ ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیش کے ریٹ کے اندر کمی ہوگی, کم ریٹ ہوگا, اور جو ادھار کا ریٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے, اور آپ اس ادھار جو نقد ریٹ کے اوپر بھی اس کو توڑ سکتے ہیں. مطلب وہ کہتا ہے نہیں جی میں آپ کو ایک ٹریک سوٹ ہے یا کوئی بھی شرٹ ہے 850 کی دوں گا, تو آپ کہیں گے نہیں 800, آپ 700 سے شروع کریں گے. وہ دیکھے گا کہاں اس کو ایک ریزنیبل پرائس, ایک ریزنیبل پروفٹ مل رہا ہے, وہ 3-4 ہزار روپیہ دیکھے گا کہ یار مجھے کہ 3-4 ہزار پروفٹ ہو رہا ہے تو وہ مال نکال دوں اور مال نہ رکھوں. ہمارے استاد محترم اکثر فرماتے تھے کہ ادھار کیا فرماتے تھے ہمارے استاد محترم کہ بیچ کے پچھتا لو رکھ کے نہ پچھتاؤ. ایک دن بات یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے بڑی مزیدار بات کی کہ دے کر پچھتا لو, بیچ کر پچھتا لو, رکھ کے نہ پچھتاؤ. رکھ کے پچھتانے میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک دفعہ میرے پاس ایک لاٹ آئی جس کے مجھے سارے کے سارے پیسوں کا ریٹ مل رہا تھا, لیکن میں نے کہا نہیں میں اس کو خود اگر بیچوں سیل لگا کر تو میں اس کو اچھے پروفٹ میں بیچ سکتا ہوں, اور اچھے مطلب ایون بریک پوائنٹ پہ میں اس کو لے کے آ سکتا تھا, کیونکہ وہ پروڈکٹ تھی کسی اسکول کی, ایک آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب میری اس کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ بات ہوئی تو اس نے کہا سارا کا سارا چکوا دو, اور آدھے سے بھی آدھی قیمت لگا رہا تھا. تو میں نے کہا نہیں یار اگر میں وہ بیچ دیتا تو میرے لیے فائدہ مند تھا, وہ پڑی خراب ہو رہی, تو میرے پاس کچھ پیسے آئے تھے تو میں اس کو کر لیتا ہوں. اور جو مین پوائنٹ 4 آ جاتا ہے, ہر جی 4 کے 4 مین پوائنٹس ہیں میرے نظر میں, اور میں انہی چیز کو فوکس کر کے الحمدللہ اپنے بزنس کو مائنس سے سٹارٹ کیا ہوا بزنس کو میں پلس میں لے کر جا چکا تھا. ابھی کچھ دنوں ایسے ہوئے کہ جب شادی کی اور جب گھر بنوایا تو وہ پھر مائنس میں جانا پڑ گیا. ہو جاتا ہے جب آپ کے اوپر کام کا, جب آپ کے اوپر مشکلیں اور جب آپ کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے مائنس سے کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سارا کا سارا جو بھی بزنس کیا ہے وہ کیا تھا ماضی کے اندر, آج سے 3-4 سال پہلے, وہ تھا
کریڈٹ پہ، اور جو جس نے مجھے کروایا تھا میرے استاد محترم رانا راشد علی خان صاحب، وہ رانا راشد صاحب معذرت، راشد بھائی پرنٹنگ والے، آپ نے خاص سنا ہوگا. اور مجھے جب یہ بزنس سٹارٹ کروا کر دیا تو سارا کا سارا کریڈٹ بیس تھا، اور الحمدللہ انہوں نے میرا ہمیشہ کی طرح بہت ساتھ دیا، اور میرے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں بھائی، وہ بہت عزت کرتا ہوں میں اللہ کے حکم سے ان کی. تو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ فورتھ پوائنٹ کیا تھا. فورتھ پوائنٹ میں پھر بھول گیا. فورتھ پوائنٹ تھا ہمارا ٹرینڈ. ٹرینڈ کیا ہے جی؟ اگر آپ کسی بھی ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں، آپ مارکیٹ میں دیکھیں کہ یار بھائیو آج کیا ٹرینڈ آ گیا ہے، کیا معاملہ آ گیا ہے، آدمی تھک گیا ہے. تو ذرا اگر میں اس کو ادھر رکھ کے جو ہے آپ کے ساتھ باتیں چیت کر لوں، تو اگر بات کرتے ہیں ٹرینڈ، اگر آپ ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں تو مطلب آپ ونر ہیں. آپ ونر ہیں اس صورت میں جب آپ ٹرینڈ کو فالو کرتے کرتے اپنی پروڈکٹ نئی لانچ کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کل جو تھا کاٹن کے اوپر لوگ جو ہے وہ اتنا ورک نہیں کر رہے، جیسے میں بھی نہیں کر رہا کاٹن کے اوپر ورکنگ، کیونکہ کاٹن مہنگی بڑی ہوگی، ہر بندہ پہنتا ہے. لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو کاٹن از لٹل بٹ ایکسپینسو. یہ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں شرٹ کو پہنے الحمدللہ. بہت نسلی خاندانی شرٹ تھی، اور یہ میں نے تقریباً 450 روپے میں سیل لگا کر بیچی تھی. جب میں آیا تھا 700 روپے کی تھی، بیچی تھی. تو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ مائکرو انٹرلاک گرافٹ میں کر رہا ہوں، وہ یہ وجہ ہے اس کی کہ وہ ایک تو چیپ ہے، سستا ہے، اور اس کی ڈیوریبلٹی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کاٹن. کیونکہ دیکھیں کاٹن ایک ہے آرگینک کمپاؤنڈ، اور جو دوسرا ہے وہ ان آرگینک ہے جو مائکرو انٹرلاک ہے. تو جو آرگینک ہوگا اس کی لائف ہوگی، جیسے ہم لوگ آرگینک ہیں، ہماری ایک لائف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمارا رنگ بھی خراب ہوتا ہے، اور ہماری جو ہے کہ کہتے ہیں صحت بھی خراب ہوتی ہے، ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے. تو یہ جی ہے جس چیز کی لائف ہوگی وہ چیزیں خراب ٹھیک ہوتی رہتی ہیں. جو مائکرو انٹرلاک ہے ان آرگینک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر گرمی جب ہوتی ہے تو آپ کو کاٹن میں بھی لگے گی بھائیو، اور آپ کو مائکرو انٹرلاک میں بھی لگے گی. یہ سچی بات ہے. اور جب حبس کا ڈیم سچویشن ہوتی ہے جس طرح آج کل کی سچویشن ہے، اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. تو مین چوتھا پوائنٹ تھا ٹرینڈ اینڈ سوشل میڈیا، جس پہ کل ویڈیو بنائی تھی، جس پوائنٹ کو کل میں نے ڈسکس کیا تھا، اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے لازماً. ٹھیک ہے. تو یہ آج کے 4 پوائنٹس تھے. دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے اگر میں یہ کر رہا ہوں تو میری وجہ سے آپ لوگ بھی کر لیں. آپ جس طرح میں پریشان تھا کہ کوئی بھائی میری ویڈیو دیکھ کر اس پہ عمل کر کے اپنے لیے پریشانی سے نکل آتا ہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کہ یار یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے ایک بندے کو جو ہے ایک بندے کا وسیلہ بناؤں کہ اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بھی کوشش کریں لوگوں کی جڑیں نہ کاٹیں، بیک بائٹنگ نہ کریں، چگلی نہ کریں، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. کسی کو دیکھے حسد نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. جب آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس اچھی چیز ہے تو اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کو نظر بد سے بچا، اور یا اللہ مجھے بھی عطا فرما. جیسے میرا نام عطا محمد ہے، نائس ہینڈسم پرسن ہوں میں. مذاق کرتا ہوں یار، کوئی بات نہیں. تو جی انشاءاللہ اے آر ایکٹیو ویئر کی طرف سے، اے آر ایکٹیو ویئر از مائی برانڈ نیم. اچھا یہ یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ کل کا یہ بہت بڑا برانڈ ہونے والا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو یہ اے آر ایکٹیو ویئر کی طرف سے اپنے بھائی عطا محمد کو اجازت، کیونکہ میں آج اکیلا ہوں، کیمرے کے پیچھے کوئی نہیں ہے، بلکہ کہ تو کیمرے کے سامنے ہوں. تو مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ ویری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے. اللہ